کہاں ہیں وہ پیسے جو آصف علی زرداری کے سوئٹزرلینڈ میں جمع تھے؟ خواتین کو اتنی ڈھٹائی سے ایکسپلائٹ کرنے والا شخص جو ہے وہ یہ طے کر رہا ہے کہ فلاں سیاستدان یا فلاں شخص جو ہے وہ ایماندار ہے یا نہیں۔ آج کے فیصلے کے بعد کیا عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں جو سہولیات میسر ہیں میں ان کا فائدہ اٹھانے سے منکر ہوں، مجھے نہیں چاہیے؟ تاحیات نااہلی کا بھی تو کیس آیا تھا نا ایک زمانے میں، اس وقت تو پوری جان مار دی تھی نیب نے۔ لیکن شبلی فراز یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس ملک کو کہتی تھیں کہ مذہبی انتہا پسندی نہیں، میں نے ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ جو ہے خرکار کیمپ ہے جس کا نام ہے نیب، کہ بندے اٹھاؤ، انہیں کہو کہ بھائی وفاداری بدلنی ہے، وہ جی حضوری کو تیار ہو جائے تو پاک صاف ہو جائے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک دھماکے دار پریس کانفرنس ہوئی، جو کہ دھماکے دار ہو یا نہ ہو لیکن ہم سب کے لیے وہ بڑی خبر سم ہاؤ بن جاتی ہے۔ ایسی پریس کانفرنس جو پورے ملک میں دیکھی جاتی ہے، اور ایک بار پھر ملٹری کورٹس کا ذکر نکلا، ایک بار پھر فیض حمید کا ذکر نکلا، اور ایک بار پھر عمران خان کا نکلا۔ اس میں ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا کہ کیا عمران خان کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا، لیکن اس بارے میں کافی کنٹروورسیز اب تک آ چکی ہیں کہ یہ تو کافی ایک ایکسٹریم کیس ہو جائے گا۔ اس بارے میں آف کورس خبریں بھی بنی، بہت لوگوں نے سوال اٹھائے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ ساتھ ساتھ نیب ترامیم کیس کی بھی ڈیسیجن ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے دے دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو شاید ناک آؤٹ کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اور کیا ہم گرے ایریا میں ہیں یا بلیک اینڈ وائٹ ہم چیزوں کو اب دیکھ سکتے ہیں، اس بارے میں نصرت صاحب کا آج کیا کہنا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جہاں تک تو نیب ترامیم کا فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ تو خان صاحب کو جو ہے وہ مدد فراہم کرے گا۔ سر وہ کیسے؟ وہ تو جو انہیں چیلنج کی تھی ڈیسیجنز کہ یہ جو ہوئی ہیں 2022 کے کیس میں، اس کا سوری آپ نے اس کا ہوا یہ تھا کہ عمر رضا بندیال صاحب نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی تھی وہ جو نیب کے جو کچھ قوانین کو میلو کیا گیا تھا، انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان ترامیم کا مقصد جو ہے وہ موجودہ حکومت میں، یعنی ان دنوں جو حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی ان کے لوگوں کو جن پہ احتساب کے مقدمات ہیں تو ان کو آسانی پرووائڈ کرنے کے لیے کہ وہ مقدمات ہٹ جائیں یا ان کو کوئی ایز مل جائے۔ جی، انہوں نے اس بنیاد پر ان کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اس کے خلاف حکومت گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ گئے تھے کہ یعنی کہ انہیں باہر رکھا جائے، جو بندیال کورٹ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ چاہے مجھے بھی اس کی سزا ہو جائے۔ عمران خان صاحب خود بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اس کے اندر میرا بھی کوئی کرپشن کیس ہے کہ جو ترامیم کے ذریعے جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں، اور اگر اس سے مجھے بھی نقصان ہوتا تو بھلے ہو جائے۔ سر انہیں تو شاید یقین ہوگا کہ مجھے نقصان ہو نہیں سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے ہیں۔ جب وہ ترامیم ہوئی بھی تھیں تو دو فرد تھے افراد، ایک شاہد خاقان عباسی، ایک فواد حسن فواد۔ انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہم اپنا کیس اوریجنل اس کے تحت لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے خلاف کیس ثابت نہ ہو پایا۔ انہوں نے وہ جو نئی ترامیم آئی تھیں ان کا فائدہ لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے باوجود وہ پھر بری بھی ہوئے۔ اب یہ ہے کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد کیا عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں جو سہولیات میسر ہیں میں ان کا فائدہ اٹھانے سے منکر ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بیڈ نیوز ہو سکتی ہے، بری خبر ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ ان کے لیے تو یہ اچھی خبر ہے نا بھیا۔ اب ان کے خلاف جو کیسز جو نیب کے بنے ہوئے ہیں وہ کمزور ہو گئے۔ ان میں سے جو توشہ خانہ والے کیسز ہیں وہ اب سیدھا سادہ، چونکہ ان میں مالیت ایسی ہے وہ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے۔
تو سر وہ ٹوٹلی عمران خان صاحب کے فیور میں جاتی ہے چیز توشہ خانہ کیس؟ ایبسلیوٹلی. مطلب ان کی آسانی یہ ہے کہ نیب کی بجائے وہ اب ایف آئی اے کا کیس بن جائے گا اور وہ ضمانتیں وغیرہ ہو جائیں گی. اور ویسے بھی اب وہ یہ کہ جہاں تک یہ القادر یونیورسٹی والا کیس ہے اس میں تو ایک رہ گیا ہے وٹنس، اور اس پہ پتہ نہیں کیوں خان صاحب کے وکلاء جرح نہیں کر رہے ہیں، علی تو لال سے کام لینے کو مصلحت ہوگی. تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی تو اس سے بلکہ خوش ہوگی کہ بھئی یہ چلیے پی ٹی آئی تو فی الحال تو اس وقت غصے میں ہی ہے. کس نے کہا؟ شبلی فراز کی ابھی وہ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ملک کے خلاف فیصلہ کر دیا ان لوگوں نے. نہیں، وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ ان کے قائد کی یہ پوزیشن تھی کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ غلط ہیں، لیکن شبلی فراز یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا. آج کے فیصلے کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ نیب نے مقدمات بنائے ہیں ان کا فائدہ ہوگا، خان صاحب اس کو پسند کریں یا نہ کریں. اب شبلی فراز کی اگر یہ پوزیشن ہے کہ جی اس سے تو کرپشن کو سہارا ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک سیاسی بیان وہ نارملائز کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ لنک کر رہی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے خلاف جو نیب کے مقدمات ہیں آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان مقدمات میں آسانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو میرا واضح جواب ہے کہ آسانیاں ہوں گی. جس میں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ان کے لیے آسانی ہی ہوگی. یہ کہنا بہت آسان ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ تو ہمارے خلاف جاتا ہے فیصلہ، لیکن لانگ رن میں ایونچولی پتہ چل جائے گا. نہیں کہا بی بی، میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ غلط انٹرپریٹ کر رہی ہیں. دعا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کے فیصلے سے کرپشن کی حوصلہ افزائی ہوگی، نیب کو زیادہ طاقتور بنانا چاہیے تھا، نیب کو کمزور کر دیا گیا ہے. وہ براڈر کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوں گے، عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے نہیں کر رہے ہوں. سر یہ تو پھر اٹ سیلف ایک بڑی بات، صحیح بات تو ہے نا کہ آپ نے پھر نیب کو کمزور کر دیا. اس سے زیادہ تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی پاور کیا رہے گی؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ نیب ایک سیدھا سادہ ایک 2 نمبر کا ادارہ ہے جس کا مقصد جو ہے لوگوں کی سیاسی وفاداریاں بدلنا ہے. یہی نیب تھا نا، اور اس کو بنانے والے کون تھے؟ جنرل پرویز مشرف صاحب. یہی کہا کرتے تھے نا مرحوم، نو نواز شریف نو بے نظیر، نو نواز شریف نو بے نظیر. تو کس سے جا کے کیا تھا این آر او؟ میرے ساتھ دبئی جا کے. تو کیا ان کے ہوتے ہوئے اتنی نہیں تھی بے نظیر صاحبہ؟ وہ الگ بات ہے کہ بیچاری کو پھر کیا کیا ان کے ساتھ، اور نواز شریف بھی آئے. تو مقصد یہ کہ کیا حاصل نو بے نظیر نو نواز شریف کے بعد پھر بھی آ ہی گئے دونوں پاور میں. بابا دونوں آئے، وہ بیچاری خیر دنیا میں نہ رہیں ان کے خلاف، کیونکہ ان کا گناہ بہت زیادہ تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس ملک کو کہتی تھی کہ مذہبی انتہا پسندی نہیں، میں نے ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے. تو انہوں نے اپنے خلاف وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آئیں اور انہیں انتہا پسندوں نے فارغ کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس پہ سارے خوش ہو گئے بتالیاں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ صرف اس بات پہ سر بے نظیر کا پھر ہمیں بتائیے کہ جو اینڈ ہوا ان کا نہیں، ظاہر ہے مذہبی ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات کی نا. جی ظاہر ہے. اور کون جی وہ اس زمانے میں جو چل رہے تھے، جن کے پاس زندروں کے قبائلی علاقے تھے، جن کے پاس سواد تھا، سب کچھ تھا. تو وہ ایک مقصد یہ کہ یہ کہنا کہ جی کیا یعنی نیب نے آج تک مجھے یہ بتائیے کہ نیب کا مقدمہ بنتا تھا وہاں سے وفاداریاں بدل جاتی تھیں. سر تاحیات نا اہلی کا بھی تو کیس آیا تھا نا ایک زمانے میں، اس وقت تو پوری جان مار دی تھی نیب نے کہ کسی طرح کرپشن چارجز وہ لوگ ثابت کر دیں پی ایم ایل این پہ. ہم یعنی کہ فیکٹس کو پلیز ہم اپنا کیوں ڈیٹیلز میں جا کے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ ایک سیدھا سادہ جو ہے خرکار کیمپ ہے جس کا نام ہے نیب، کہ بندے اٹھاؤ، انہیں کہو کہ بھائی وفاداری بدلنی ہے، وہ جی حضوری کو تیار ہو جائے تو پاک صاف ہو جائے گا. اور جس ادارے کا سربراہ جو ہے، جس کی انہی کی ریاست مدینہ کے زمانے میں ٹیپس جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں اور اس میں وہ جو حرکات کرتے پائے جاتے ہیں، وہ شخص کسی کی پارسائی کا
جو ہے وہ کیسے اس کو حق دیا گیا. ہمیں تو بحیثیت قوم اس بات پہ شرم محسوس کرنی چاہیے کہ وہ سر تا پا والا شخص جو ہے, خواتین کو اتنی ڈھٹائی سے ایکسپلائٹ کرنے والا شخص جو ہے, وہ یہ طے کر رہا ہے کہ فلاں سیاستدان یا فلاں شخص جو ہے وہ ایماندار ہے یا نہیں. یہ تو اس ملک کا المیہ ہے, اور اس المیہ کو ہم فیس کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی حالت دیکھیں آپ. صرف وہی بات ہے نا, آپ نے جو کہا ڈیٹیلز میں وقت ضائع کرتے ہیں, لیکن یہ والی باتیں, یہ والے پوائنٹس ان پر کوئی دھیان نہیں سیدھی سی دیتا. بات ہے, یہ ایک 2 نمبر کا ادارہ ہے جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو کس طرح دباؤ میں رکھ کے اور ان کا ٹینٹوا دبا کے کہنا ہے کہ یہاں اس سر لوگ بھی مطلب ہمارے سیاستدان, ہماری ایلیٹ یا غریب آدمی بھی, غریب آدمی بیچارے نے کیا کرپشن, سر ان کا تو کوئی صحیح نہیں ہوتا کسی چیز اس میں. بیچارے نے کیا کر لینی. لیکن اللہ کے فضل سے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں اربوں روپے کھا جاتے ہیں, تو وہ پھر اپنی 2 نمبری کرتا ہے. وہ دودھ میں پانی ڈال لے گا اپنی بساط کے مطابق. آپ کو 1 کلو آم بیچے گا تو اس میں 2 جو ہیں وہ سڑے ہوئے ڈال دے گا. تو اپنے اپنے کرپشن آپ کا وے آف لائف بن چکا ہے. باتیں ہم کریں سر گے جتنا اس نیریٹو کو بلو کر کے دکھایا گیا تھا اتنا ہی وہ نارملائز ہو چکا ہے سوسائٹی میں. بھائی آپ جس بات کو, کیونکہ آپ جب مستقل ایک 2 نمبری کرتے رہیں گے تو 2 نمبری آپ کو ملے گی. آپ ایک جھوٹے منافق دغا باز ایک قوم کی طرح ہیں, اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس پہ اپنا. بالکل سر پھر اتنا کرپشن نیب ہوگی کو ہم زیر بحث لا کر دعا, میں آپ کے آگے التجا کر رہا ہوں, ہم اپنا سینہ جلائیں گے. تو سر یہ کیس بھی پھر آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ ایون ورتھ ڈسکسنگ, کہ مطلب ایبسولوٹلی یہ صرف ناٹ. ایک دوبارہ سے ٹرک کی بستی نیب سمجھا. کا ذکر کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. اپنے قیام کے دن سے لے کر آج تک نیب کچھ نہیں کر پایا. کہاں ہیں وہ پیسے جو آصف علی زرداری کے سوئٹزرلینڈ میں جمع تھے, قومی خزانے میں آئے؟ ہوا میں بس غائب ہو گئے. کہاں ہیں وہ ایون فیلڈ اور یہ وہ ان کو بک جانا تھا نا, کہاں ہے وہ؟ نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے, سیاستدانوں سے مکمکا کر لو. آپ نے یہ آج پتہ نہیں کیوں کہ چونکہ آج فیصلہ وہ ہوا تھا, کل آ گیا ہے وہ 5-0 سے, تو آپ اس کو زیر بحث لا رہی ہیں. جیسے 2 نمبری ہے. وقت قوم کا ضیاء ہے, ٹرک کی بتی ہے, وقت کا ضیاء ہے. وہی میں کہی تھی, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. بالکل ایک ہمیں ایک یعنی وقت ضائع کرنے. تو سر ہم یہی ٹرک کی بتی سمجھے نا, میں نے یہی کہا آپ سے. کچھ طاقتور کو احتساب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں. سر اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اس کے آپ کو کانسیکوینسز پے کرنے پڑیں. بھائی مجھے بتائیں نا کس کا ہوا تھا؟ نہیں ہوا آج تک سر. صرف ایک نیریٹو بلڈنگ وہ کر دیتے ہیں. نیب جوڈیشری کے ساتھ مل کے, میڈیا کے ساتھ مل کے تو خیر نہیں, لیکن میڈیا کا تو کام ہے چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا پبلک میں لا کے. میڈیا سے بڑا جو ہے آج کل کون کرائے کا قاتل ہے. آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ. ارے بھی سیدھی سادی بات ہے, ٹیلی فون کی مار ہے کہ یہ ہیڈ لائن ملنا بھی ضروری نہیں سمجھتے, صرف فون پہ ہی بات ہو جاتی ہے اب تو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیوں کس چکر میں پڑ گئی ہیں. آج آپ اس نیب کے ذریعے آپ اس ملک کو آج کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں. آج کی سر اگر اتنا آسان ہوتا تو بہت سال پہلے نہ ہو آپ جاتی. نے سارا اپنا جو ہے نا یہ سارا وہ آج کا شو جو ہے وہ آپ ایک غلط ایک موضوع پہ ضائع کر رہی ہیں. اینڈ یو تھنک کرپشن یا نیب اتنے ورتھ اٹ اب ٹاپکس نہیں رہے کہ ان پہ بات کی جائے؟ کرپشن ہمارا نارم بن چکا ہے, اور پاکستان کی حکمران اشرافیہ کا 1% حصہ بھی کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتا. مطلب یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا, کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. کرنا ہی نہیں چاہتا. کرپشن از دا وے آف لائف. ہم جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں, کرپٹ ہیں. بحیثیت قوم ویسے باتیں کریں وہ جی بات اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے. چاہیے کبھی اسلام آباد کی محفلوں میں بیٹھے, رات کی محفل میں بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس گلاس پڑے ہوں گے, کہیں گے جی اس ملک میں اگر کوئی قانون نافذ ہو جائے, تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ تو سنا ہے, یہ جو آپ ہے یہ تو اسلام میں بھی حرام ہے اور ویسے بھی, تو یہ کہاں سے لی ہے؟ ہو یار آپ تو پھر ایسے ہی بےزتی کرنے پہ آ جاتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ پہ آ جاتے ہیں. یہ تو عالم ہے ہمارا. اتنی ڈٹائی سے ہم لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. سر کہنا کتنا آسان ہے نا کہ یہاں پہ یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے, کبھی اپنے آپ میں گرفتمان میں جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں.
بھیا دیکھتے ہیں خود کو آئینے میں کہ ہم کہاں کہاں کرپشن کر رہے ہیں. آپ بھی یہ کیا آپ نے کیا کیا ہے آج پورے شو میں؟ میں نے کرپشن تو نہیں کی, اب یہ تو نہ کہیں. وہ نہیں بابا, آپ ایک ایسے موضوع کو جو بالکل, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس ملک میں کرپشن کو ختم نہیں کرنا چاہتا, بلکہ ہر آدمی کہانیوں کے جن کی طرح آدم بو کرتے ہوئے یہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے کرپشن کر سکوں, 4 پیسے حرام کے کما سکوں. حرام کھائے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اس میں غریب آدمی ہو اور وہی امیر آدمی کو دیکھ کے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے گھریلو ملازموں کو دیکھیں, آپ اسے سودا لینے بھیجیں, وہ 8 روپے کی چیز ہوگی, آپ کو کہے گا کہ نہیں بیوی وہ تو 11 روپے کی ہے. اب آپ ہر مرتبہ دکاندار کے پاس تو جانے سے نہیں ڈبل چیک کرنا. کیا کیا بتائیں, جس کا جہاں داؤ لگتا ہے, یہ داؤ لگاؤ معاشرہ ہے بیوی. اور آپ نے وہ ایک ایسی چیز میں اس کو موضوع اپنا بنا لیا, اور اس میں آپ یہ فرض کیے بیٹھی ہیں کہ واقعتاً تحریک انصاف بڑی پریشان ہے. بالکل نہیں ہے, ان کے قائد کی تو آسانی ہو گئی کہ جہاں وہ بھی پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں. اور وہ کہتے رہیں گے کہ جی میں نے تو کیا تھا, میں کیا کروں, لیکن انہیں ان کا فائدہ ہوگا. یا تو کہیں ڈٹ جائیں کہ نہیں میں نہیں منظور کرتا, مجھے بھی شاید خاقان عباسی کی طرح لگائیں. وہ آپ تو اس آخری گواہ پہ یعنی کہ جرا نہیں کر رہے ہیں, تو چھوڑیں اس بات کو. کس نے چلیں سر, پھر نیکسٹ ویک یہاں سے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک تک کتنی کرپشن ختم ہوتی ہے. لیکن آپ نے تو کہہ دیا کہ کوئی ختم کرنا چاہتا ہی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ. کوئی اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس ملک میں کوئی کرپشن نہیں ختم کرنا چاہتا, بلکہ اور مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے علاوہ کیا کہوں. یہ تو ہے سر. ناظرین, کرپشن ختم ہونی چاہیے سے لے کے یہاں تک سفر اب ہمارا ہو گیا ہے کہ کرپشن ختم کوئی نہیں کرنا چاہتا. ہم سچے ہیں سے سفر ہم جھوٹے ہیں تک پہنچ گیا ہے. لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا کہ ہر لیول پر ہر انسان, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کرپشن کر رہا ہے؟ تو اس طرح تو پھر نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن کیا اگلے ہفتے تک ہم کوئی کرپشن ختم کر پائیں گے؟ امید پر دنیا قائم ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.